لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر لأہل التقوی والیقین۔ والحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر، العبد المؤید والمصطفى الامجد، الرسول المسدد، الحمید الحامد الحماد المحمود الاحمد، ابو القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی مشرکہم، ولعنۃ اللہ علی غاصب حقوقہم وعلی غاصب فدقہم، ولعنۃ اللہ علی منکر فضائلہم ومنکر مصائبہم، وعلی منکر شجاعتہم وعلی منکر سخاوتہم، وعلی منکر ولایتہم وعلی منکر طہارتہم، وعلی منکر عظمتہم وعلی منکر عطشہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت مشہور و معروف حدیث ان کی: من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ جو انسان مر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، جو انسان اس دنیا سے چلا جائے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر، گویا اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ پوچھنے والے نے سوال کیا: یا رسول اللہ، یہاں جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا: جاہلیت سے مراد زمانہ جاہلیت ہے۔ یعنی رسول اللہ سے پہلے کا دور کون سا دور تھا؟ دور جاہلیت، دور کفر و نفاق، غفلت کا دور۔ تو اگر حضرت کے الفاظ کے مطابق اگر حدیث کا ترجمہ کریں تو یہ جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بنا، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، اس کی موت کفر کی موت ہے، اس کی موت گویا غفلت کی موت ہے۔ تو یعنی امام کی معرفت حاصل کرنا لگ بھگ واجب ہے، مگر معرفت ہے کیا؟ لفظ معرفت کا مطلب کیا ہے؟ لیکن معرفت کی باتیں محرم سے بہتر سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی۔ معرفت کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین وقت ہے عزاداری محرم کا، کیونکہ ہمارے سامنے آئیڈیل اصحاب کربلا موجود ہیں کہ جنہوں نے معرفت کی تمام منازل کو طے کر کے بتا دیا کہ معرفت کسے کہتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں: جان لو جو یہاں رہے گا کل مارا جائے گا، مگر کوئی اٹھ کے نہیں جا رہا۔ امام نے جنت کی ضمانت دے دی، پھر بھی کوئی اٹھ کے نہیں جاتا۔ امام نے چراغ بجھا دیے کہ جو روشنی سے شرما رہا ہو وہ شرمائے نہ جانے سے، بلکہ بے خوف چلا جائے، مگر کوئی نہیں جاتا۔ ہر کوئی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے: مولا آپ کو چھوڑ کر زندگی کیسی؟ جو زندگی آپ کو چھوڑ کر ملے اس زندگی کو جینے کا فائدہ کیا؟ یہ ہے معرفت۔ معرفت کی منازل کو پار کر دیا ہے انصار حسینی نے کربلا میں۔ اچھا، معرفت پھر کسے کہتے ہیں؟ کیا معرفت بس اتنا ہے وقت کے امام کی کہ ان کا نام کیا ہے، ان کے القاب کیا ہیں، غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کب شروع ہوئی، ان کے والدین کا کیا
والدین کا کیا نام ہے، کیا اس کو معرفت کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو وہ بیسک انفارمیشن ہے امام زمانہ کے متعلق جو ان کے چاہنے والوں کو کم سے کم معلوم ہونا چاہیے۔ بیک گراؤنڈ یا ہسٹری معلوم ہونے کو معرفت نہیں کہتے۔ اگر کسی کے بیک گراؤنڈ جاننے کو، کسی کی ہسٹری کے معلوم ہونے کو معرفت کہتے تو بہت معذرت کے ساتھ جو کربلا میں امام حسین کے مقابلے پر آئے تھے وہ امام حسین کی ہسٹری بہت اچھے سے جانتے تھے، امام حسین کا بیک گراؤنڈ بہت اچھے سے جانتے تھے۔ یہ کون ہیں، ان کے نانا کون ہیں، ان کی ماں کون ہیں، ان کے بابا کون ہیں، ان کے بھائی کون تھے، اور یہ خود کیا ہیں۔ امام حسین کی پوری ہسٹری پوری بنی ہاشم کو جانتے تھے جو امام حسین کے مقابل میں آئے تھے کربلا میں۔ تو بیک گراؤنڈ ہسٹری کا معلوم ہونا معرفت نہیں ہوتا۔ معرفت کا مطلب یہ ہے کہ میرے زمانے کے امام مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں، میرے اعمال امام کے حکم کے ماتحت ہیں یا نہیں، میں امام کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں، میرے زمانے کے امام کی مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے اور میں اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں معرفت، اسے کہتے ہیں امام کو پہچاننا۔ اچھا، یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر امام کی معرفت کتنی ہے، میں امام کو کتنا جانتا ہوں۔ تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں امام کی اطاعت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اگر میرے دل میں امام سے ملاقات کی تڑپ ہے، میرا دل امام کے ظہور کے لیے بے چین ہے، میں امام سے ملنے کے لیے بہت پریشان ہوں، تو یقیناً میرے دل میں معرفت امام زمانہ ہے۔ لیکن معرفت کے لیے سب سے اہم کڑی ہے دل میں امام زمانہ کے لیے تڑپ ہونا، جسے ہم جانتے ہیں نہ ہوگا دل میں، نہ ہوگا میں کے امام کے لیے۔ دیکھیے، میں ہر بات اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے وقت کے امام کے لیے کوئی عمل تو ایسا انجام دوں کہ جس سے میرے امام مجھ سے راضی ہوں۔ کل جب امام کا سامنا کروں تو شرم سے سر مجھے نہ جھکانا پڑے، بلکہ امام کا سامنا خوش ہو کر کروں کہ مولا آپ کے لیے میں یہ عمل انجام دیا کرتا تھا، اپنی زندگی میں میں نے یاد کرنے کے لیے اس عمل کو وسیلہ بنایا کہ میں اپنے زمانے کے امام کو اپنی زندگی میں فراموش نہ کر دوں۔ میرے وقت کا امام، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ امام کا چاہنے والا ہوں، تو میرا تو ہدف، میرا تو مقصد امام کو پانا ہونا چاہیے۔ ایک غلام کی تو چاہ ہونی چاہیے کہ اگر ایسا آقا ہو تو ان کا غلام بن جائے، ان کا ہو جائے۔ میرا تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی طرح امام کو پالوں، ان کی معرفت مجھے حاصل ہو جائے۔ اچھا، لفظ معرفت ہم نے سمجھ لیا۔ معرفت کو ناپنا کیسے ہے اپنے اندر، کیسے معلوم ہو کہ میرے اندر کتنی معرفت ہے، وہ بھی معلوم ہو گیا۔ مگر امام کی معرفت حاصل کیسے ہو، میں اپنے وقت کے امام کو کس طرح سے پہچانوں۔ بہت سارے اعمال، بہت سارے وظیفے ہیں امام سے رابطہ کرنے کے لیے۔ ایک عالم دین کے بہت خوبصورت جملے کہ اگر تمہیں اپنے وقت کے امام کو پہچاننا ہے، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو یہ دیکھو تم جو عمل کر رہے ہو وہ امام کی مرضی کے مطابق ہے۔ کیا مطلب؟ جب بھی کوئی عمل انجام دو، عمل کے انجام دینے سے پہلے خود سے ایک سوال کرو، یہ جو میں عمل انجام دے رہا ہوں، یہ وقت کے امام کی خوشنودی کا باعث بنے گا یا نہیں؟ اس سے میرے زمانے کے امام راضی ہوں گے یا نہیں؟ کیا یہ عمل میری امام کی ناراضگی کا باعث تو نہیں بنے گا؟ اگر دل کے اندر سے یہ آواز آئے کہ یہ عمل جو میں کر رہا ہوں
میرے امام کی خوشنودی کا باعث بنے گا، میرے زمانے کے امام کی رضا اس میں شامل ہوگی، تو ساری دنیا بھی مخالفت کرے نا، اس عمل کو انجام دو۔ کیوں؟ تمہارے عزیز بھی مخالفت کر رہے ہیں، کرنے دو، عمل انجام دو، کیونکہ تمہارے زمانے کا امام اس سے راضی ہے۔ اور اگر دل نے اس عمل کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ عمل امام کی ناراضگی کا باعث ہے، تو اسے بالکل انجام نہ دینا بلکہ ترک کر دینا۔ مثال بھی دے دوں، عزاداری ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، عزاداری کو روک دو، پہلے نماز ادا کرو، کیونکہ عزاداری ہے مستحب۔ دیکھیے اب بات آ گئی تو کہہ دوں، مستحب میں بھی دو اقسام ہیں، ایک عام مستحب جسے ادا کرو تو کوئی بات نہیں، ایک مستحب ہے مؤکدہ جس کا ادا کرنا واجب نہیں ہے مگر تاکید بہت زیادہ ہے ادا کرنے کی، تو عزاداری ہے مستحب مؤکدہ، نماز ہے واجب، مستحب کے لیے واجب کو ترک نہیں کر سکتے۔ ہم عمل کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت سے واجب نماز پڑھنے کے لیے عزاداری اتنی دیر روک دی، پھر بعد میں عزاداری کر لی، اس سے امام راضی بھی رہیں گے۔ جس عمل کے لیے یہ دل کہہ دے کہ امام راضی نہیں ہے اسے ترک کر دو۔ سارا زمانہ ریاکاری کر رہا ہے مگر تم نہ کرنا، کیونکہ زمانے کا امام راضی نہیں ہوگا۔ جب عمل اچھا عمل یہ سوچ کر کیا جائے گا کہ اس میں امام کی خوشی ہے، برے عمل کو اس لیے ترک کیا جائے گا کہ امام ناراض ہو جائیں گے، تو جب عمل کی نیت میں امام کی خوشنودی اور ناراضگی آ گئی تو قدم امام کی اطاعت میں اٹھنا شروع ہو گیا، اور جیسے جیسے قدم امام کی اطاعت میں اٹھے گا دل میں معیار معرفت بلند ہوتا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو امام کی معرفت حاصل کرنا ہے، میں کوئی عمل ایسا کر دوں کہ امام راضی ہو جائیں۔ ظہور کے بعد جب ظہور ہوگا تو آپ نے سنا ہے حدیثوں میں 313 افراد فوراً امام کی نصرت کے لیے پہنچیں گے، یہ ادھر سفر کریں گے اور ادھر اگلے لمحے امام کی خدمت میں ہوں گے۔ میں نے خطیبوں سے سنا ہے کہ جیسے ان کے لیے زمین سمٹ جائے گی، اس میں 50 خواتین ہیں، خواتین کا بھی بہت اہم کردار ہے قیام امام زمانہ میں۔ تو امام آئیں گے، ظہور کریں گے، 313 افراد ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ امام کے ظہور کے بعد ابتدائی لشکر میں 13 خواتین ہیں جنہیں زندگی دی جائے گی، دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اور بھی لوگ ہیں جو اصل میں امام کے ظہور کی آرزو لیے اس دنیا سے چلے گئے، کہ جنہیں فرشتے قبر میں آ کر اٹھائیں گے، جن کے نصرت کی تمنا دل میں لیے سو رہے ہو، اٹھو، وقت نصرت آ گیا، اپنے امام کی نصرت کے لیے پہنچو۔ تو میں بھی، اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ کوئی ایسا عمل کروں جس کے سبب میں بھی قبر سے اٹھا لیا جاؤں اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے۔ تو یہ 13 خواتین، ان کے نام بھی آئے ہیں، جناب ام ایمن، جناب سمیہ، ایک ہیں جناب سیانہ ماشطہ، ان کا آپ ذکر سن لیجئے۔ حضرت موسیٰ کی دعوت توحید پر یہ اور ان کے شوہر حضرت حضر تھے۔ جناب موسیٰ نہیں ہیں، وہ گئے ہوئے ہیں، یہ بتایا نہیں ہے کہ اگر ہمارے بعد کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ تو اس سے کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ ایمان سیانہ ماشطہ کو سلام۔ ان کا کام یہ ہے کہ فرعون کے دربار میں، معاف کیجیے گا، فرعون کی بیٹی اور فرعون کی زوجہ کے یہ بال بناتی ہیں، کنگھی کیا کرتی ہیں۔ ایک روز یہ فرعون کی بیٹی کے کنگھی کر رہی تھی کہ کنگھی گری، تو یہ جب اٹھانے کے لیے جھکی تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیٹی کے لیے یہ بہت نیا جملہ تھا، اس نے فوراً چونک کر کہا، یہ جو تم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا یہ میرے باپ کی تعریف میں تم نے کہا؟ اب دیکھیے، سچ بول نہیں سکتی، معلوم ہے فرعون کی بیٹی ہے، فوراً اپنے باپ کو بتا دے گی، اور جھوٹ بولنے کے لیے دل اجازت نہیں دیتا، اور سچ
بولنا ہے، تو انہوں نے فوراً کہا نہیں، بلکہ یہ میں نے اس رب کی تعریف میں کہا ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جس نے چاند ستاروں کو خلق کیا، جس نے فرعون کو خلق کیا، اور وہی فرعون کو نابود کرے گا۔ یہ فوراً گئی اپنے باپ کے پاس اور جا کر بتایا کہ معاشرہ آپ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی، آپ کو خدا نہیں مانتی۔ یہ فوراً اس نے کہا کہ معاشرہ کو بلایا جائے۔ وہ آئین اور اس نے پھر سوال کیا کہ تیرا میرے علاوہ بھی کوئی پروردگار ہے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ میرا صرف ایک ہی پروردگار ہے کہ جو تجھے اس نے تجھے خلق کیا ہے۔ بس اپنی نابودگی کا اس نے سنا، اسے غصہ آیا، کہا تنور میں آگ جلائی جائے اور سیانہ معاشرہ کے بچوں کو لایا جائے، اور کہا میں تمہیں آگ میں زندہ جلا دوں گا جس طرح کہ ابراہیم کو جلایا گیا تھا، مگر ان کے جلانے میں اور تیرے جلانے میں ایک فرق ہے۔ ابراہیم کو تنہا آگ میں پھینکا گیا تھا، میں پہلے تیرے سامنے تیرے بچوں کو زندہ جلاؤں گا، پھر تجھے آگ کے حوالے کروں گا۔ مگر ایمان جناب سیانہ معاشرہ بالکل مطمئن ہے۔ فرعون نے ایک ایک بچے کو آگ کے حوالے کر دیا، ماں کھڑی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ بس اب جب ایک بچے کی باری آئی جو ان کی گود میں تھا، اب یہ پریشان ہو گئیں، گھبرا گئیں، اپنی جان کے لیے نہیں کہ کس طرح اس چھوٹے سے گود کے بچے کو میں آگ کے حوالے کر دوں، کس طرح میں اسے جلنے کے لیے آگ میں دے دوں۔ تاریخ میں 2 بچوں نے حکم خدا سے ماں کی آغوش میں کلام کیا ہے، ایک جناب سیانہ معاشرہ کے اس بچے نے اور ایک حضرت عیسیٰ نے۔ جب یہ گھبرا رہی ہیں نا تو حکم خدا سے بچے نے بولنا شروع کیا، مادر گرامی، آخرت کی مصیبتیں دنیا کی مصیبت سے بہت زیادہ ہیں۔ ماں جب ہم حق پر ہیں تو موت سے کیا گھبرانا، موت ہر جاندار کا مقدر ہے، آج نہیں تو کل ہمیں مر جانا ہے، کیا ہی بہتر ہے کہ ہم حق۔ جب دیکھا نا کہ گود کا بچہ یہ بات کہہ رہا ہے تو دل اور مضبوط ہو گیا، خود اپنے بچے کو لے کر آگ میں کود گئیں۔ جب رسول خدا معراج پر گئے ہیں حضرت جبرائیل کے ساتھ تو مسجد نبوی نہیں، خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کے درمیان ایک خوشبو محسوس کی ہے کہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے کہا میں نے ایسی خوشبو زندگی میں کبھی محسوس نہ کی۔ جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کیسی خوشبو ہے جو میں نے آج تک محسوس نہیں کی، تو انہوں نے پورا یہ جناب سیانہ معاشرہ کا قصہ بتایا اور کہا جو انہوں نے قربانی دی اپنے بچوں کی، اس کے نتیجے میں خدا نے ان کی اس راکھ میں یہ بو پیدا کر دی جو روز قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ ہے معرفت نبی خدا کی، یہ ہے خدا پر ایمان۔ عزیزان محترم، مجھے معرفت حاصل کرنی ہے امام کی۔ اچھا کوئی مجھ سے سوال کرے بھئی اپنے والدین کو پہچانتے ہو؟ سوال عجیب سا ہے، ہر کوئی کہے گا ہاں بے شک پہچانتے ہیں۔ معرفت رکھتے ہو؟ ہاں جی بالکل رکھتے ہیں۔ ثابت کرو۔ والدین کا نام یہ ہے، ان کی جائے ولادت یہ ہے، اس سن میں ان کی ولادت ہوئی ہے، یہ ان کی کوالیفیکیشن ہے، یہ ان کی ایج ہے۔ نہیں، یہ معرفت تھوڑی ہے، یہ تو والدین کے متعلق وہ جانکاری ہے کہ اگر اولاد کو نہ ہو تو افسوس ہے کہ والدین کے بارے میں اتنا نہیں معلوم۔ کم یہ کچھ ایسا بتاؤ جس سے معلوم ہو کہ تم اپنے والدین سے سچ میں محبت کرتے ہو۔ کہا اچھا دیکھو والدین کی اطاعت کرتا ہوں، وہ عمل انجام دیتا ہوں جس سے میرے والدین راضی رہیں، کبھی اس عمل کو انجام نہیں دوں گا کہ جس کی وجہ سے ان کا معاشرے میں سر جھک جائے، بلکہ ہمیشہ وہ عمل انجام دوں گا کہ وہ فخر کے ساتھ چل سکیں کہ ہمارا بیٹا یہ کرتا ہے، ہمیں اس پر ناز ہے۔ میں والدین کا اتنا خیال کر رہا ہوں، والدین کی جگہ امام زمانہ کو رکھوں؟ کیا میں امام زمانہ کی اطاعت کر رہا ہوں؟ کیا کسی عمل کو میں امام کیا میں کوئی عمل یہ سوچ کر رہا ہوں کہ شاید اسی سے امام زمانہ خوش ہو جائیں اور میری شفاعت ہو جائے؟
اچھا اگر دور ہوتے ہو والدین سے تو کیا کرتے ہو؟ روز، اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، روز کال پر بات کرتا ہوں. جب پہلے نہیں تھا تو جو بزرگ ہیں خط بھیجے جاتے تھے پہلے، اب کال پر بات کی جاتی ہے. اچھا اس سے ثابت ہوا کہ واقعاً محبت ہے. روز کال نہ کر سکوں تو ہفتے میں ایک بار تو کم سے کم کر لیتا ہوں. امام زمانہ سے ہم کتنے وقت سے دور ہیں؟ کیا ہم ان سے رابطے میں ہیں؟ کیا میں نے کبھی کوشش کی کہ اپنے زمانے کے امام کو خط لکھوں، عریضہ لکھوں؟ میں سال میں کتنی بار امام زمانہ کو یاد کرتا ہوں؟ میں ہفتے میں کتنی بار امام زمانہ کو یاد کرتا ہوں؟ میں کتنی بار کوشش کرتا ہوں کہ ان سے رابطہ کروں؟ روز جمعہ امام زمانہ سے مخصوص ہے. میں جمعے کے دن اپنی زندگی میں امام کو کتنا وقت دیتا ہوں؟ میری زندگی میں ہر چیز کے لیے جگہ ہے، پڑھائی لکھائی کے لیے ہے، کھیل کود کے لیے ہے، ہنسی مذاق کے لیے ہے، واجبات کو ادا کرنے کے لیے ہے، گناہ کرنے کے لیے بھی ہے. لیکن میری زندگی میں اپنی بات کر رہا ہوں، میری زندگی میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے امام سے 5 منٹ گفتگو کر سکوں. جبکہ امام خود کہہ رہے ہیں کہ جب بستر پہ سونے کے لیے لیٹو تو مجھ سے اپنی پریشانیاں بیان کرو، اگر میں تمہاری حل نہ کروں تو کل مجھ سے شکوہ کرنا کہ امام ہم نے آپ کی خدمت میں اپنی پریشانی رکھی تھی، ہماری پریشانی دور نہیں ہوئی. ایک چھوٹا سا واقعہ اور سن لیجئے اور آپ کی رحمت تمام. ایک شخص ہیں علی اکبر نہاوندی، یہ ہلا گئے تو انہوں نے دیکھا ایک مکان ہے کہ جہاں پر لوگ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. لوگ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا مستجاب ہو جاتی ہے. انہوں نے وہیں کے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کہ تم لوگ یہاں آتے ہو، دعا کرتے ہو اور اتنی جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے؟ کہا یہاں پر ایک شخص رہا کرتے تھے شیخ علی حلاوی، وہ روز نماز فجر کے بعد امام سے شکوہ کیا کرتے تھے کہ مولا آپ کے چاہنے والے اس شہر میں رہتے ہیں، آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ مولا ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ کے لیے بے چین ہیں، آپ کیوں تشریف نہیں لاتے؟ آپ کے لشکر میں شامل لوگ آمادہ ہیں، آپ کے عزادار، آپ کے جد کے عزادار یہاں موجود ہیں، آپ کیوں تشریف نہیں لاتے؟ ایک دن وہ یہی شکوہ کرتے ہوئے جنگل میں چلے گئے اور یہی شکوہ کرنے لگے، مولا آپ نہیں آ رہے، آپ کے لیے مومنین پریشان ہیں، آپ کے ظہور کی دعائیں کر رہے ہیں. امام زمانہ نے انہیں پیغام دیا، شیخ علی حلاوی اپنے شہر میں جا کر اعلان کرو کہ تمہارے وقت کا امام تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اور دیکھو جو تمہارے شہر میں وہ کذاب ہے نا، اس سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چھت پر 2 دمبے لا کر باندھے مومنین کے آنے سے پہلے، اور جا کر یہ اعلان کر دو. ان کی نظر میں جو بہت بڑے بڑے امام کے چاہنے والے تھے چنے ہوئے، انہوں نے سب کو جمع کیا کہ امام ہم سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، ہم سے ملنے آ رہے ہیں. دن مقرر ہو گیا، لوگ گھر میں جمع ہو گئے، عبادت چل رہی ہیں، تسبیحاں چل رہی ہیں، دعائیں چل رہی ہیں کہ امام زمانہ سے آج ملاقات ہوگی. وہ اتنے میں اوپر سے آواز آئی، شیخ علی حلاوی ذرا کذاب کو بھیجو. یہ اوپر گئے، سلام دعا ہوئی. اس کذاب کو امام زمانہ پسند کرتے تھے، یہ حقیقی مومن تھے. سلام دعا ہوئی، کہا اب جو ایک دمبا یہ ہے اسے تم ذبح کر دو. اب جب ذبح کیا، اوپر سے تازہ خون گرا تو جو نیچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے دل میں یہ شک بیٹھ گیا کہ آج تو امام آئے ہیں اور قربانی مانگ رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. پھر اوپر سے آواز آئی، شیخ علی حلاوی اب آپ اوپر آ جائیں. یہ اوپر گئے، امام نے کہا یہ جو دوسرا دمبا ہے اسے بھی ذبح کر دو. یہ گئے تھے، پھر تازہ خون آیا. اب جن کے دل میں شک تھا کہ امام قربانی مانگ رہے ہیں، انہیں یقین ہو گیا کہ آج تو قتل کر دیا جائے گا امام کے ہاتھوں. جتنے بھی امام کے عاشق آئے تھے سب چلے گئے. اب امام نے کہا، شیخ علی حلاوی نیچے جاؤ اور اب جتنے لوگ ہوں ان سے کہنا کہ تمہارے وقت کا امام تم سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے، اب تم اپنے امام سے ملنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ. شیخ علی حلاوی آئے، نیچے دیکھا کوئی نہیں تھا.
روتے ہوئے اوپر گئے، کہا مولا مجھے نہیں معلوم تھا آپ کی غربت اتنی زیادہ ہے، مجھے نہیں معلوم تھا آپ اس قدر غریب ہیں۔ عزادارو، کہیں ایسا تو نہیں کہ امام آنا چاہتے ہیں مگر میرے اعمال امام کے ظہور میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ کیونکہ یہ روایتوں میں نے خطبہ سے سنا ہے کہ ہمارا ایک اچھا عمل امام کے ظہور سے ہمیں نزدیک کرے گا اور ایک خراب عمل ہمیں امام کے ظہور سے دور کر دے گا۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے امام کے ظہور میں رکاوٹ بن رہا ہوں اپنے اعمال کی وجہ سے؟ میں زبان سے اپنی بات کر رہا ہوں، زبان سے دعویٰ کرتا ہوں الجل کا، دعائیں کرتا ہوں ظہور امام زمانہ کی۔ دعوے کی کوئی قیمت نہیں جب تک عمل نہ ہو۔ جس معیار کا دعویٰ ہے اس معیار کا عمل ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میرا سیمسٹر شروع ہونے والا ہے، اب میں یہاں دعویٰ کرتا پھروں، آج کی زبان میں کہوں تو گاتا پھروں کہ میں اب کے سیمسٹر میں ٹاپ کروں گا، یونیورسٹی سب سے زیادہ نمبر لاؤں گا، اور میرا تو نیوز پیپر میں نام آئے گا، سب سے زیادہ مارکس آئے ہیں، یونیورسٹی ٹاپ کر دی، ڈسٹرکٹ ٹاپ کر دیا۔ دعویٰ میرا اتنا بڑا، پورا سیمسٹر گزر گیا، بک میں نے کھول کے دیکھی نہیں۔ یہ بتائیے یونیورسٹی ٹاپ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یونیورسٹی ٹاپ نہیں ہوگی، پاس بھی ہونا مشکل ہو جائے گا۔ تو میرا دعویٰ تو ہے یونیورسٹی ٹاپ کرنے کا، اور تیاری میری نہیں ہے پاس ہونے کی بھی۔ اب جب رزلٹ آئے گا تو یہ نتیجہ یہی ہوگا کہ بس رو رو کے پاس ہو گیا۔ اور جتنا بڑا دعویٰ تھا بستی میں بھی یہی ہوگا کہ دعویٰ یونیورسٹی ٹاپ کرنے کا تھا، بیچارے پاس ہوئے ہیں۔ میرا دعویٰ میری رسوائی کا سبب بن جائے گا۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں ظہور امام زمانہ کا، ان کے لشکر میں شامل ہونے کا، مگر میرا عمل ایسا نہیں ہے کہ میں قبر سے اٹھا لیا جاؤں۔ تو کچھ تو میں عمل ایسا کروں کہ میرے امام مجھ سے راضی ہو جائیں۔ امام کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ معاف کیجئے گا، ایک اور چھوٹی سی بات آ گئی۔ ایک عالم دین کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا امام زمانہ کی آنکھیں بہت چھوٹی معلوم ہو رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا مولا آپ کی آنکھیں اتنی چھوٹی کیوں ہیں، آپ کی آنکھیں سرخ کیوں ہیں؟ امام نے سر جھکا لیا، کہا جب شب جمعہ میری خدمت میں میرے چاہنے والوں کے اعمال آتے ہیں نا، جو میرے لیے الاجل کی صدائیں بلند کرتے ہیں، تو ان کی اعمال دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے اور میں گریہ کر کے خدا سے ان کے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ میرے زمانے کے امام میرے گناہوں کی وجہ سے غمزدہ ہیں، میرا حق، میری زندگی پر امام کا حق نہیں ہے کہ میں کچھ امام کے لیے کروں۔ عزادارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زندگی گزر جائے اور ساری غفلت میں گزر جائے۔ بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد پر۔ جناب سکینہ کی شہادت کے ایام چل رہے ہیں، ہم مستقل عزاداری کر رہے ہیں، مجلسیں کر رہے ہیں، یقیناً ہم بہت تھک گئے ہیں، مگر ہماری تھکان بی بی سکینہ کی تھکان سے زیادہ نہیں ہے، ہماری مصیبتیں ان کی مصیبتوں سے زیادہ نہیں ہیں۔ عزادارو، جب رہوار شہادت امام کی خبر دینے خیمہ گاہ پہنچا تو اس خیمے پہ جا کے رکا کہ جس میں جناب سکینہ رہا کرتی تھی۔ خیمے کے نزدیک جا کر اپنے ٹاپوں کو زمین پہ مارنا شروع کیا کہ گویا شہادت امام کا ماتم کر رہا ہو۔ جیسے ہی شہزادی نے رہوار کے آنے کی آہٹ محسوس کی، دوڑ کے خیمے سے باہر آئیں، کیا دیکھا؟ رہوار آیا ہے مگر بابا کو نہیں لایا، زین ڈھلی ہوئی ہے، لجام زمین پہ خط کھینچ رہی ہے۔ رہوار کے قریب گئیں،
گردن میں باہیں ڈال دی. اے میرے بابا کے اسب وا وفا مجھے بس اتنا بتا دے کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا، ارے میرے بابا کو شہید کرنے سے پہلے کیا پانی پلایا گیا تھا، یا میرے بابا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ میرے بابا بہت پیاسے تھے. عزادارو، ان چھوٹی شہزادی نے بڑی مصیبت دیکھی. گالوں پر تماچے، کانوں سے گوہر چھین لیے گئے. عزادارو، کسی بیٹی کو یہ منظر خدا نہ دکھائے. ارے بیٹی کے سامنے ماں کے شانوں میں رسن باندھی گئی، ماں کے پھوپھی کے تازیانے مارے گئے. ارے وہ وقت بھی آیا کہ جب اس بی بی نے اپنے بیمار بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی، بیمار بھائی کے نیچے سے کھنچتا ہوا بستر دیکھا. عزادارو، جب یہ قافلہ 11 محرم کو روانہ ہونے لگا، جناب سکینہ اونٹ پر تنہا بیٹھی ہیں. یہ قافلہ کچھ دور چلا، شہزادی اونٹ سے گر گئی. قافلہ آگے نکل گیا. جب کچھ دور چلا تو نیزے پہ سر حسین رونے لگا. جناب زینب نے دیکھا، کہا اے بھیا حسین، یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے بہن زینب، میری سکینہ اونٹ سے گر گئی. اے بہن زینب، میری سکینہ قافلے سے پیچھے رہ گئی. جیسے ہی جناب زینب نے سنا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا اور اس جانب چلی جہاں سے قافلہ آ رہا تھا. کچھ دور چلی کہ دیکھا ایک بی بی کی آغوش میں جناب سکینہ سو رہی ہیں. کہا اے بی بی، میں زینب فاطمہ کی بیٹی ہوں. اے بی بی، میں تیری جنت کی ضامن ہوں. بس مجھے یہ بتا دے کہ یہ بچی اپنے بابا کے سوا کسی کے پاس نہیں سوتی. اے بی بی، یہ بچی کس طرح سے تیرے پاس سو گئی؟ تم کون ہو جو اس بچی پہ رحم کر رہی ہو؟ جیسے ہی یہ سنا، چہرے سے نقاب ہٹایا. بیٹی نے ماں کو دیکھا، اماں میرے بھائی کو ذبح کر دیا گیا. اماں زینب کے شانوں میں رسن باندھی گئی. اماں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ قافلہ دربار شام پہنچا. بیبیاں کھڑی ہیں، امام سجاد علیہ السلام کھڑے ہیں. دربار میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک ملعون نے جناب سکینہ کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا. وہ جملہ سن لیجئے کہ جسے سن کر جناب سکینہ بھیا سجاد کے سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں، بھیا میں نے یہ تو سنا تھا بھیا کہ ہمیں اسیر کیا جائے گا، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ کنیزی میں بھی مانگا جائے گا. حسین کی بیٹی کو کنیزی میں مانگا گیا. عزادارو، یہ قافلہ زندان شام میں قید ہو گیا. ایک شب آئی کہ جناب سکینہ نیند سے چوک کر اٹھی. کبھی اس کونے میں جاتی ہیں، کبھی اس کونے میں جاتی ہیں. کبھی جناب زینب کا شانہ ہلا کر کہتی ہیں، پھوپھی اماں ابھی بابا یہاں آئے تھے. اماں رباب کا شانہ ہلا کے کہتی ہیں، اے اماں میرے بابا کہاں گئے؟ جناب امام سجاد کے قریب آئیں. بھیا سجاد، میں نے ابھی بابا کو یہاں دیکھا تھا، کہہ رہے تھے سکینہ تمہارا بابا تمہیں لینے کے لیے آ گیا. اے بھیا سجاد، بابا کہہ رہے تھے سکینہ میرے ساتھ چلو. اے بھیا مجھے بابا کے پاس جانا ہے. بس اتنا کہنا تھا، زندان میں کوہرام بپا ہو گیا. یزید کے آرام میں خلل پہنچا. غلام کو بلا کر پوچھا، یہ
بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ غلام کہتا ہے حسین کی بیٹی سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ عزیزو سر حسین زندان میں آیا، بیٹی نے بڑھ کے سر حسین کو آغوش میں لیا۔ بابا بابا، میں نے خطیب سے سنا ہے پہلا جملہ کہا بابا یہ آپ کے گالوں پر لہو کس کا ہے؟ بابا آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ پھر کہتی ہیں بابا سکینہ کے تماچے مارے گئے، اے میرے بابا سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے۔ اجرکم اللہ۔ بابا سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے۔ بچی نے پیشانی کو بابا کی پیشانی پر رکھا۔ بابا بابا کہتی ہوئی خاموش ہو گئیں۔ امام سجاد نے کہا پھوپھی زینب ارے ذرا اماں رباب کو سنبھالیے، اور آواز بلند کی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ عزیزو جب یہ قافلہ چلنے کے لیے آمادہ ہوا اسیری سے چھوٹ کر، جناب زینب سے امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں کیا ساری بیویاں سوار ہو گئیں؟ کہا بیٹا سید سجاد تمام بیویاں محملوں میں سوار ہو گئیں، مگر اے بیٹا سجاد تمہاری ماں رباب کہیں نظر نہیں آتی۔ کہا پھوپھی اماں میں جانتا ہوں میری ماں کہاں ہے۔ عزیزو یہ قافلہ زندان شام کی طرف آیا، کیا دیکھا جناب رباب ایک چھوٹی سی میت سے لپٹی ہوئی ہیں، ایک چھوٹی سی تربت سے اس طرح گلے لگے ہوئے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے۔ اے بیٹی سکینہ بڑی تمنا تھی وطن جانے کی، اے میری لال سکینہ چلو ہم وطن جا رہے ہیں۔ میری بیٹی سکینہ ماں تمہیں چھوڑ کے کیسے وطن جائے؟ جب یہ قافلہ چلنے لگا جناب زینب نے سنا کہ شام کی عورتیں الوداع یا زینب کی صدائیں دے رہی ہیں۔ جناب زینب شامی عورتوں سے مخاطب ہوئی، اے بیبیو میری سکینہ کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ میں نے خطیب سے سنا ہے آج بھی جناب سکینہ کے روزے میں شام کی بیبیاں آ کر کھلونے ڈالتی ہیں اور یہ نوحہ پڑھتی ہیں بی بی آپ کی پھوپھی سے وعدہ کیا تھا آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑیں گے، بی بی یہ وعدہ جو آپ کی پھوپھی سے کیا ہے یہ ہمیشہ وفا کریں گے، یہ ہمیشہ وفا کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔